بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اینڈ وی کے معزز دوستوں، میں ہوں بلال حسین اور میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ لے کر آیا ہوں، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب نبی تھے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ آپ علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مابعوث فرمائے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگ گئے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ مزید بعد والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکت کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ ناظرین، آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور راحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے یہاں بکریاں چرائیں۔ ناظرین، جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ علیہ السلام سے نکاح کرا دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منقوہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل کا نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیا کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد بھی مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائے، جن کے نام روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، ایساخر، زابلون اور بیٹی دینا تھے۔ آپ کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا آپ علیہ السلام کو ہبا کر دی۔ اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، جن کے نام دان اور نفتالی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفی آپ علیہ السلام کو ہبا کر دی۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے ہوئے، جن کے نام ہاد اور اشر تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر
اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے عطا فرمائے جن کے نام حضرت یوسف اور بنیامین تھے۔ ناظرین، بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئی سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقے جرعون یعنی کنعان میں تشریف لے آئے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کنعان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل خانہ کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنایا۔ آپ علیہ السلام پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ ناظرین، فرمان الہی ہے، ترجمہ: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹا دی۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ناظرین، فرمان الہی ہے، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے۔ وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تدفین کا انتظام کیا۔ آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن جرعون لے جا کر ایک غار میں دفن کی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن سخر حبشی سے خریدا تھا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل اسلام اینڈ وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں کمنٹ کرا کریں۔ ناظرین، یہ ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے ہی بناتے ہیں، تو آپ اسے بھرپور شیئر کرا کریں اور اسے اپنے دل سے پسند کیا کریں۔ چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔